السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے جنرل ٹاپک پہ، اور ظاہر ہے پولیٹیکل افیئر سے ہی متعلق ہوگا، اور آج کا جو موضوع ہے وہ عمران خان صاحب ہی ہوں گے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ عمران خان صاحب الزام کے بڑے ماہر قسم کے ایکسپرٹ ہیں یہ، یعنی وہ جس کو بھی مورد الزام ٹھہرا دیں جھوٹا الزام ہوتا ہے، اور ان کی اسٹریٹجی اس قدر کامیاب ہے کہ وہ الزام لوگ سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر ہم پوری قوم کی بات کریں تو یہ تو غلط ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں ایک قوم ایسی بھی ہے جسے قوم یوتھ کہتے ہیں۔ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ من و ان تسلیم کرتے ہیں، عقل کے پردے ان کے ٹوٹل لاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آپ دیکھیے کہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کیا کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف، جب ان کی حکومت چلی گئی، عمران خان صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی، تو اس وقت کے بعد کہ یہ دونوں صاحبان جو ہے یہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور 11 ارب روپے انہوں نے لوٹ کر پاکستان سے چوری کر کے باہر بھیجے۔ تو آپ کو اگر یاد ہو تو ان کے پاس ایک شہزاد اکبر صاحب ہوا کرتے تھے جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے۔ انہوں نے یہ مقدمہ عمران خان صاحب کی ایوا پہ درج کروایا تھا، اور کل اس کیس کا فیصلہ آیا ہے۔ دونوں باپ بیٹا یعنی شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف دونوں کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ایک بائین ثبوت ہے عمران خان صاحب کے اس جھوٹ کے پرندے کا، جو فوراً اپنی پولیٹیکل متھ بڑھانے کے لیے یا اپنے یوتھی فالوورز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے الزامات لگاتے ہیں، اور ہمارے بدقسمتی سے یوتھی بردرز بنا سوچے بنا تحقیق کیے عمران خان صاحب کی بات کو مان و ہم تسلیم کر دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ ایک آئے اوپنر بھی ہے ہم سب کے لیے، اور خاص کر پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے۔ تو اگر اس کی مزید ڈیٹیل میں ہم جائیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2014 میں عمران خان صاحب نے ایک الزام نواز شریف صاحب پر اور دیگر پر یہ کہا تھا کہ جی یہ لوگ دھاندلی کرتے ہیں، اور 2014 کا الیکشن جو جیتے ہیں یہ دھاندلی کر کے جیتے ہیں، 4 حلقے کھولے جائیں۔ تو 4 حلقے کی جہاں بات آئی تو باقاعدہ کمیشن بنا، اور کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جو عمران خان صاحب کا الزام تھا کہ منظم دھاندلی کی گئی ہے، تو کمیشن کی رپورٹ کے مطابق یہ تھا کہ منظم دھاندلی نہیں ہوئی، البتہ نارمل irregularities ہوئی ہے جو عام ہوتی ہے۔ تو وہاں بھی عمران خان صاحب کو منہ کی کھانی پڑی، لیکن عمران خان صاحب اس 4 حلقوں کو کئی عرصہ تک لے کر چلتے رہے۔ وہ بیانیہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ اس کو کافی عرصہ تک یوتھیوں کے سامنے پیش کرتے رہے، اور یوتھیے جو تھے وہ اس کے اوپر ناچتے رہے اور کچھ عطاب کھاتے رہے۔ پھر اسی طرح 2015 میں عمران خان صاحب نے ایک الزام 35 پنکچر کا لگایا کہ جی انہوں نے 35 پنکچر لگائے ہیں الیکشن میں۔ تو وہ اگر آپ کو یاد ہو تو نجم سیٹھی صاحب نے ایک انٹرویو عمران خان صاحب کا کیا تھا، جس میں پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ تو مجھے اصل میں ایک ریٹائرڈ جنرل نے بتایا تھا۔ یعنی یہ حال ہمارے اس ایکس پرائم منسٹر کا ہے اور ہمارے ان یوتھیوں کا ہے کہ نہ سر نہ پیر، کوئی ثبوت ہوتے نہیں ہیں، جو بات کہہ دی من و ان اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، یعنی اسے اندھی تقلید کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جب علم دیا ہو، اللہ نے جب سوجھ بوجھ دی ہے، تحقیق کا طریقہ کار بھی بہت آسان کر دیا گیا ہے، تو میرے خیال میں اگر تحقیق کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ برسر اقتدار آگے تو آتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ جی میں 90 دن کے اندر کرپشن جو ہے نا وہ ختم کر دوں گا۔ تو
آپ نے دیکھا کہ 90 دن تو درکنار عمران خان صاحب 4.25 سال اس ملک پر حکومت کر کے گئے، اور ان کا یہ حال تھا کہ کرپشن میں یہ 4 درجے مزید اوپر گئے، یعنی اتنے کرپٹ ہو گئے کہ جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس سے بھی 4 درجے مزید کرپٹ ہو گئے۔ تو یہ اعداد و شمار جو ہے یہ میرے نہیں ہیں، یہ آپ گوگل کر کے سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو واضح طور پر اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ پھر الزام دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جی وہ 50 لاکھ گھر، پتہ نہیں وہ 50 لاکھ گھر پاکستان کی دھرتی پہ کہاں بنے ہیں، اور کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ ان میں سے 4 گھر بتا دیں کہ یہ گھر عمران خان صاحب کے اس 50 لاکھ گھر کا حصہ تھے، یہ بنے ہیں، اس میں فلاں لوگ رہ رہے ہیں، کیونکہ 4.25 سال وہ گزار کے گئے، تو 4.25 سال میں تو گھر بن جانا چاہیے تھا، 10 ہی بن جاتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ کی ایک انتہا ہوتی ہے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اس فیلڈ میں بھی تمام حدیں پار کی ہوئی ہے۔ پھر 1 کروڑ نوکری، تو اگر آپ فگر اینڈ فیکٹس دیکھیں تو عمران خان صاحب کے دور میں 40 لاکھ لوگ جو پہلے سے نوکری کر رہے تھے، برسر روزگار تھے، وہ بے روزگار تھے۔ تو یہ کچھ ان کی کارکردگی بھی ہے اور جھوٹ کے پلندے بھی ہیں۔ پھر ایک جگہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جی گورنر ہاؤسز جتنے بھی ہے، گورنر ہاؤسز میں ہم یونیورسٹیاں قائم کریں گے۔ میرے خیال میں آج تک تو کسی جگہ پہ بھی کوئی یونیورسٹی قائم نہیں ہوئی، باقی تو چلے ان کی 4.25 سال کے بعد حکومت ختم کر دی گئی ان کی نالائکیوں کی وجہ سے، لیکن کے پی کے میں 9 سال سے وہ برسر اقتدار ہیں، تو خیر چلیں کے پی کے کی یونیورسٹی کو کنورٹ کر دیتے، لیکن یوچی کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے تو کوئی 1% ہی کر کے دکھا دیں، وہاں تو ان کی دسترس ہے، وہاں تو وہ صاحب اختیارات ہیں، لیکن آپ کے سامنے سارا معاملہ ہے، آپ خود بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت کون سا جو گورنر ہاؤس ہے جو یونیورسٹی میں کنورٹ ہوا ہے۔ پھر ہم اگر بات کریں پیسوں کی کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ عوام پر پیسہ لگائیں گے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بجائے کہ یہ لوگ جو آئل ٹرین بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، انفراسٹرکچر جو مختلف قسم کا بناتے ہیں، تو کک بیکس کی صورت میں یا مختلف طریقوں سے یہ لوگ اپنا کمیشن رکھتے ہیں، پیسے کھاتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کا الزام تھا۔ تو انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 4.25 سال میں کوئی منصوبہ انہوں نے نہیں بنایا، اور عوام پر پیسہ خرچ کریں گے، وہ پتہ نہیں کون سی عوام پر پیسہ خرچ ہوا۔ پھر آخر مجبور ہو کر انہوں نے ایک بی آر ٹی بنائی، اور بی آر ٹی کا جو حال ہے اس وقت وہ جا کے آپ کے پی کے میں دیکھ سکتے ہیں، اور جو کرپشن اس کے اوپر ہوئی ہے ایک طوفان عظیم ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ وہاں ان کی حکومت ہے اس لیے وہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ جس دن ان کی حکومت وہاں سے ختم ہوگی تو اس بی آر ٹی کا منصوبہ یہ آپ کے سامنے آئے گا، تو آپ کی آنکھیں کھلے گی کہ وہاں پر عمران خان صاحب نے کیا کارستانیاں کی ہیں۔ تو پھر احتساب کی بات کریں، وہی کے پی کے میں انہوں نے ایک احتساب کا ادارہ بنایا تھا جو یہ برس اقتدار آئے تھے۔ تو اگر یہ اتنے صاف ستھرے ہوتے، نیٹ اینڈ کلین ہوتے، انہیں کوئی ڈر خوف نہ ہوتا، تو جب احتساب کے ادارے نے انہی کے ایک وزیر کو نوٹس دے دیا کہ جی یہ آپ کے خلاف کرپشن ہے، اور واقعی وہ تھی، تو عمران خان صاحب کو سوچا کہ اب تو بھائی بڑا مشکل ہو جائے گا، تو انہوں نے وہ احتساب کا ادارہ ہی ختم کر دیا کہ نہ بجے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو یہ ہمارے عمران خان صاحب کے کام ہے، تو اور آپ لوگوں کے ساتھ یعنی عوام کے ساتھ، یوتھیوں کے ساتھ ان کے کیے گئے وعدوں کا حال ہے۔ تو پھر آخری بات ہم کر لیتے ہیں اس سلسلے میں سائفر کی۔ آپ نے دیکھا کہ حکومت کے جانے کے بعد انہوں نے بڑی شد و مد سے سائفر کہانی کہی، اس قدر گھڑی، اس قدر فراڈ کیا قوم کے ساتھ، بلکہ پاکستان کے ساتھ فراڈ کیا، اور
کہا کہ جی میری حکومت کو امریکن اور پاکستان کے کچھ سیاستدان اور میڈیا کے کچھ لوگوں نے مل کر اسے ڈی ریل کیا ہے. میرے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک آئی ہے ان لوگوں کا شاخسانہ ہے، اور اس سائفر کو انہوں نے کنورٹ کر کے اپنے الفاظ میں عوام کے سامنے رکھا، اور خاص کر پی ٹی آئی کے لوگوں کے سامنے رکھا، اور ایک خط کی صورت میں انہوں نے لہرا کے دکھایا بھی کہ یہ دیکھیں جی یہ وہ سازش ہے، میں اس کو یہاں نہیں پڑھوں گا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہی خط، وہی سائفر جو تھا وہ باقاعدہ این ایس سی بنی. ایک عمران خان صاحب کے دور میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی، اور اس کے بعد ایک شہباز شریف صاحب جب برس اقتدار ہے عمران خان صاحب کی عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد جب انہیں ہٹایا گیا، تو اس میں بھی دونوں جو میٹنگز تھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، اس میں یہ کہا گیا کہ کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد تو یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن عمران خان صاحب نے کمال حکمت کے ساتھ اس مدعے کو اٹھائے رکھا، اور وہ مسلسل دھول جھونکتے رہے پی ٹی آئی کے کارکنان کی آنکھوں میں، اور یہ اللہ کے بندے جو ہے نا وہ اسے سچ سمجھتے رہے. آخر آپ کے سامنے عمران خان صاحب کی 3 آڈیو لیکس ہیں. خود عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں تو کھیل رہا تھا، ایسا کوئی پلان نہیں تھا. پلان ہمارا یہ تھا کہ ہم اس سائفر کی صورت میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے، اور کر رہے ایک پوری کنورسیشن ہے 4-5 لوگوں کی، وہ آپ نے سنی ہوگی. تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص ملک کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے تو وہ کس قدر اس ملک کا وفادار ہو سکتا ہے. ہم یہ سمجھ نہیں پائے کیا وجہ ہے کہ پھر بھی ہم عمران خان صاحب ہم نہیں بلکہ ہمارے کچھ معتبر حضرات اب بھی ڈانٹنا مانتے ہیں، اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ اس شخص سے کوئی بہتری کی امید ہے. اللہ کے بندو کچھ عقل کے ناخن دو. اس کے بعد اگر کوئی آپ بہتری کی امید اس شخص سے رکھتے ہیں تو وہ آپ کی خام خیالی ہے. شخص کو 2 بار 3 بار آزمایا جاتا ہے، کسی شخص کو بار بار نہیں آزمایا جاتا. یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہے. اس لیے ہمارے جو صاحب اختیارات ہیں ان کو بھی 1000 بار سوچنا چاہیے، اور اس بیماری سے کم از کم مستقل طور پہ جان چھڑا دینی چاہیے. اگر ایسا رہا تو پھر اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو. پھر آپ دیکھیے کہ ابھی انہوں نے ایک اور معاملہ شروع کر دیا کہ جیل بھرو تحریک. تو سارے مطلب لیڈرز جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ فرام دا فرنٹ وہ لیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. یا کوئی تحریک ہوتی ہے تو وہ فرنٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو جیل بھرو تحریک کا جو انہوں نے نعرہ لگایا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کون لوگ ہوں گے جو اس کا ایندھن بنیں گے. ظاہر بات ہے عمران خان صاحب کے فالوورز. کسی ایک جلسے میں عمران خان صاحب کے 2 بیٹے ہیں، جوان بیٹے ہیں، ان کو آپ نے پاکستان میں دیکھا. یوں تو وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے اور نواز شریف صاحب کے بیٹے جو ہے نا وہ لنڈن میں مقیم ہیں اور وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. جبکہ عمران خان کے بیٹے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ ابھی بچے ہیں. کیا عمران خان صاحب نے ان کو پاکستان میں رکھا؟ اب تو خیر جوان ہو چکے ہیں. پاکستان میں ان کو یہاں کے حالات کے مطابق رکھا. بنی گالا میں کبھی انہوں نے پرمنٹ وہ آ کے رہ رہے، ایسا نہیں ہے. تو آپ خود سوچئے کہ لوگوں کے بچوں سے جیل بھرنے کا ایک بڑا بہترین انداز ہے اور کہا جا سکتا ہے، لیکن جس دن اپنا بیٹا وہاں پر کھڑا ہو تو احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کیا بات کرنے جا رہا. تو یہاں سے آپ اس شخص کی سفاکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر ایک اور آپ کے سامنے بات کرتے ہیں کہ شرک پور میں وہ جلسہ کر رہے تھے. تو شرک پور میں وہ بڑا عجیب قسم کا انہوں نے منظر پیش کیا.
انہوں نے یہ کیا کہ ایک آڈیو مریم نواز کی دکھائی، اور اس آڈیو میں مریم نواز یہ کہہ رہی ہے کہ جی میرا تو پاکستان میں کوئی کسی طرح کی کوئی جائیداد نہیں ہے، نہ ہی لندن میں میری کوئی جائیداد ہے۔ وہ ایک آڈیو انہوں نے دکھا دی۔ پھر فوراً بعد ہی انہوں نے ایک آڈیو دکھائی سنائی ان کے بھائی حسین نواز کی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ لندن فلیٹ ہمارے ہیں، ہم ہی اس کے مالک ہیں، اور ہم سے مراد یہ یاد رکھیں کہ وہ دونوں بھائیوں کے فلیٹ ہیں، اور مریم اس کو ہولڈ کرتی ہے، مریم اس کو ہولڈ کرتی ہے۔ اچھا، یہاں عمران خان صاحب نے اس کلپ کو آف کر دیا اور لوگوں کے سامنے یہ تاثر دیا کہ دیکھا، عمران خان صاحب فرما رہے ہیں اپنے فالوورز کو مخاطب کر کے، دیکھا کہ وہ پہلے کہتی ہے کہ جی میری کوئی جائیداد نہیں ہے، اور اس کے بعد بھائی اس کا کہتا ہے کہ جی ہم اس کے مالک ہیں، اور یہ مریم اس کی مالک ہے، وہ مالکہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہولڈ کرنا ملکیت میں نہیں آتا۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو، الفاظ کو کیچ کرتے ہیں۔ ہولڈ آپ کسی چیز کو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی دی ہوئی چیز کو میں اگر اپنے پاس رکھتا ہوں یا کسی طریقے سے اس کو چلا رہا ہوں، کسی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے تحت چلا رہا ہوں، یا دوستی میں ایک سسٹم کو چلا رہا ہوں، تو وہ میں ہولڈ کر رہا ہوں۔ اس ہولڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مالکانہ حقوق رکھتے ہیں۔ یہ فار دا ٹائم بینگ ٹرم یوز ہوتی ہے، نہ کہ مالکانہ حقوق میں اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس طرح اپنے لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور ان سادہ لوگوں کو جنہیں چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ عمران خان صاحب کی ان لچھے دار باتوں میں اور فراڈ قسم کی باتوں میں، جس طرح وہ سائفر کا فراڈ انہوں نے قوم کے ساتھ کیا، یہ وہ فراڈ کر رہے تھے، تو سامنے محترم نکلتا پھر کیا ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کیس کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، ایون فیلڈ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، یعنی چند دن پہلے اس کا فیصلہ آیا ہے، اور اس ایون فیلڈ میں مریم نواز کی جیت ہوئی ہے، انہیں باعزت طور پر بری کر دیا گیا ہے۔ تو سامنے محترم یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ یہ شخص کس قدر جھوٹا ہے، اور کس قدر ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے فالورز اس قدر اندھی تقلید میں اس قدر آنکھیں بند کر کے سنتے ہیں کہ کوئی شخص اٹھ کے یہ نہیں کہتا بھائی کل اس کا فیصلہ آیا ہے، چند دن ہوئے ہیں، ایک ہفتہ بمشکل ہوا ہے کہ اس کا فیصلہ آیا ہے، تو آپ پھر لوگوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سامنے محترم یہ سچویشن بنی ہوئی ہے اس ملک کی اور عمران خان صاحب کی۔ پھر آخر پہ چلتے چلتے ایک احوال اور بیان کر دیتے ہیں ہماری معزز عدالتوں کا، اور خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جناب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا، جو پتہ نہیں انتہائی مہربان ہے عمران خان صاحب کے سابقہ، ان کی جو پکچرز ہیں اور ان کے جو گٹھ جوڑ ہیں وہ سب دنیا کے سامنے ہیں، وہ پتہ دیتی ہیں کہ کہیں نرم گوشہ ضرور ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ پچھلی دفعہ ایک توہین عدالت کیس ہوا، اور اس توہین عدالت کیس میں چاہیے تو یہ تھا کہ اس متعلقہ خاتون جج سے معافی مانگی جاتی، لیکن ہوا یہ کہ بار بار ان کو موقع دیا گیا آپ یہ بیان بنا کے دیں، آپ یہ بیان بنا کے دیں۔ عمران خان صاحب نے معافی نہیں مانگی، اور خانہ پوری کرنے کے لیے جس دن وہ محترمہ عدالت میں نہیں تھی وہاں چلے گئے، اور جا کے پیغام دیا کہ محترمہ کو بولنا کہ خان آیا تھا، یعنی ٹوٹل فلمی اسٹائل۔ تو سامع محترم ہم مہذب شہری ہیں یا کیا ہے؟ ہمیں کیا یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم چیزوں کو کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کس کی تکلیف کر رہے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ وہ معاملہ ہی ڈسچارج کر دیا گیا، اطہر من اللہ صاحب نے اس کیس کو ایک بیان حلفی لے کر فارغ کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے سامنے اس متعلقہ جج سے جسے دھمکی دی گئی تھی، کس کے روبرو معافی مانگی گئی؟ تو
یہ چیزیں ہیں. پھر کل پرسوں کی بات ہے، ایک اور کیس میں انہیں جو ہے نا وہ منی لانڈرنگ کیس تھا، جو ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر ان کے خلاف درج کی تھی، تو اس کے اوپر بھی کل انہیں یہ کہہ کر کے جی یہ پراپر فورم آپ نے یوز نہیں کیا تو آپ کو 5,000 روپے میں چل کے جمع کرانے پر ضمانت دی جاتی ہے. تو یہ مہربانیاں اس چیز کا شاخسانہ ہے. یہ ملک ہے، یہاں عوام کو بھی اگر اسی طرح انصاف دیا جائے. چلے میں پازیٹیو وے میں جاتا ہوں تو میرے خیال میں عوام کا بھی کچھ حال بہتر ہو. سامنے محترم، یہ ہم سب کے لیے نہ فکریہ ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کی تقلید کر رہے ہیں، خاص کر ہمارے مکھیا حضرات کے لیے، کہ جو سراسر جھوٹ کا بنتا ہے اور بار بار وہ خود ہی اقرار کرتا ہے کہ میں نے یہ فلاں فراڈ کیا تھا، میں نے فلاں جھوٹ بولا تھا. اس طریقے سے آپ کے سامنے وہ خود پکچر آ جاتی ہے. تو سامنے محترم، اس کے بعد اگر کوئی شخص ان پر اعتماد کرتا ہے، اگرچہ اسمبلی میں انہیں بد اعتماد قرار دے کر نو کانفیڈنس کا جو آپ نے سلسلہ دیکھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہوئی ان کے خلاف، تو وہاں سے بھی وہ بد اعتماد قرار دے دیے گئے. اب جو پورا پرندہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ بھی چھان پھٹک کر لیجئے گا اس میں کس حد تک سچائی ہے. اگر اس میں کچھ میں نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کا تذکرہ فرما سکتے ہیں. اور آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو شخص اس قدر اب کھل کر سامنے آ چکا ہے تو ہمیں 1000 بار سوچنا چاہیے. سب سے پہلے ہمارا ملک ہے، اس کے بعد باقی سب کچھ. جو شخص اس ملک کا وفادار نہیں ہے، 4 سال دیے گئے، 4 سال کے بعد 4 سال میں جو انہوں نے کارکردگی دی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا ریموٹ ہے یہ پیچھے بیٹھ کے لوگ کام کرے اور آگے ہم سب چل رہے ہیں؟ تو سامنے محترم ایسا تو کہیں ممکن نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے